السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دوالوں کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، سید آدم نور مجسم، راحت آدم و بنی آدم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں نمائیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ نماز جمعہ سے قبل چند باتیں دین سے متعلق سنتے سناتے ہیں، اور ان کو پہلے سے پتہ ہے ان کے لیے ارادہ ہو جاتا ہے، اور جنہیں پتہ نہیں ہے ان کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے ہماری تخلیق، اماموں کی تخلیق۔ اس کو کہتے ہیں تخلیق ائمہ، ائمہ اربعہ، چار اماموں کی تخلیق، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ تو تخلیق کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے چند باتیں بتائیں گے۔ اگر تخلیق کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ آج کل اس موضوع پر بہت بحثیں ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے طور پر بحث کرتے ہیں، حالانکہ بحث کرنے والے دونوں فریقین کو بھی علم نہیں رہتا، مگر بہت گرما گرم بحث ہوتی ہے، بہت طویل بحث ہو جاتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دو آدمی اگر آپس میں بحث کر رہے ہوں اور دونوں میں ایک بھی عالم نہ ہو، دونوں کے دونوں غیر عالم ہوں اور بحث کر رہے ہوں، تو یہ بحث لڑائی جھگڑے پر لاتی ہے، یہ بحث خون خرابے پر لاتی ہے، یہ بحث لوگوں میں اختلاف ڈالتی ہے، دشمنیاں ڈالتی ہے۔ اگر یہ دونوں آدمی جو غیر عالم ہیں بجائے بحث کرنے کے کسی اہل علم کے پاس چلے جائیں اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیں، تو پھر ساری بحثیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جن کو پتہ ہے ان کے پاس جا کر سوال کرو، ان سے معلوم کرو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس سوال کا جواب کیا ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، لوگ تو آپس میں جھگڑنے کو ایک اپنا وتیرہ بنائے ہوئے، اپنا فیشن بنائے ہوئے ہیں، دونوں کو بھی علم نہیں رہتا اور لمبی لمبی بحثیں ہو جاتی ہیں۔
ایک بحث ہو رہی تھی دو آدمیوں میں، ایک کہتا تھا امام حسین حق پر ہیں اور دوسرا کہتا تھا یزید حق پر۔ یہ دونوں کی بحث چل رہی ہے اور دونوں بھی اہل علم نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں سے ایک مولانا کا گزر ہوا، ایک اہل علم کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جھگڑ رہے ہیں، فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا ایک کہہ رہا ہے امام حسین حق پر تھے کربلا کی لڑائی میں اور دوسرا کہہ رہا ہے یزید حق پر تھا۔ تو حضرت نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، ایسے ہی لڑو گے یا پھر یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو گے؟ چاہتے کیا ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اجازت دو تو یہ جھگڑا میں ختم کر دیتا ہوں، اجازت ہو تو یہ جھگڑا میں ختم کر دیتا ہوں۔ وہ اہل علم وہ حضرت نے کیا کیا؟ فرمایا ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا اور تم لوگ آمین کہنا۔ ذرا یہ بولو کہ امام حسین کو حق پر بولنے والے کون ہیں؟ وہ ادھر آ جائے۔ ان لوگوں کو ادھر کر دیا۔ یزید کو حق پر ہے کہنے والے کون ہیں؟ آپ لوگ ہیں، چلیے ادھر آ جائیے۔ دونوں کو دو طرف بانٹ دیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں پہلی دعا کروں گا پھر دوسری دعا بھی کروں گا۔ پہلے والی دعا پہ آپ لوگ آمین بولیں گے، دوسری والی دعا پر آپ لوگ آمین بولیں گے۔ اس کے بعد حضرت نے دعا شروع کی کہ اے اللہ یہ امام حسین کو حق پر سمجھنے والے ہیں، اے اللہ ان کا حشر امام حسین کے ساتھ فرما، اے اللہ ان کا حشر امام حسین کے ساتھ فرما۔ تو جتنے امام حسین کو حق پر سمجھنے والے ادھر ٹھہرے تھے سب نے آمین کہا۔ اس کے بعد وہ حضرت نے کہا اب تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ یزید کو حق پر سمجھنے والے ہیں، پروردگار ان کا حشر یزید کے ساتھ فرما۔ تو یہ جتنا گروپ ٹھہرا تھا اس میں سے ایک نے بھی آمین نہیں کہا، ایک نے بھی آمین نہیں کہا۔ جب اس کو حق پر سمجھتے نہیں تو پھر بحث کیوں کر رہے تھے؟ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ وقت گزاری کا مسئلہ لوگوں سے بحث کرنے کا ایک شوق ہو گیا ہے۔ ارے تمہارا دل خود مطمئن نہیں ہوتا یزید کے بارے میں تو پھر تم کیوں بحث کرتے ہو؟ تو یہی حال ہوتا ہے لوگوں کا، نہ علم ہوتا ہے نہ یقین ہوتا ہے نہ کچھ نہ کیا، بس بحث کرنے کا ایک شوق لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم کے پاس جائیں اور سوال کریں۔ ایسے ہی آپس میں بحث ہوتی ہے، کوئی بولتا ہے میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اور کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، بحث ہو جاتی ہے۔ ایک دو آدمیوں کی ملاقات ہوئی اور اس میں سے ایک نے کہا کہ میں حنفی ہوں، تو آگے والے کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، بولا حنفی کیا بات، یہ شافعی کیا ہے، یہ حنفی کیا ہے، مالکی کیا ہے، شافعی کیا ہے، یہ حنبلی کیا ہے؟ یہ تو سب سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سب بات کی ایجاد ہے، لہذا یہ سب ایجاد ہے۔ حالانکہ اس بندے کو پتا ہونا چاہیے حنفی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے کو کہتے ہیں، سرکار کے زمانے میں یہ چاروں امام تھے نہیں تو ان کی تقلید کہاں سے آئے گی؟ پہلے تقلید کے لفظ کو سمجھے، پہلے تقلید کے مفہوم کو سمجھے۔ اتنے جاہل لوگ ہیں، بعض بولتے ہیں یہ جو 11ویں شریف کر رہے ہو یہ 11ویں شریف کرنا بدعت ہے۔ اس واسطے بدعت ہے کہ یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، نہ سرکار نے 11ویں کی نہ صحابہ نے 11ویں کی۔ ارے تعجب کی بات ہے ان کے اثروں پر 11ویں شریف منسوب ہے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے، تو پیران پیر کی 11ویں صحابہ کیوں کریں گے؟ یہ تو بات والا زمانہ ہے، لیکن بولا جاتا ہے
کہ اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے. ارے بھائی 11ویں شریف کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیوں آئے گا؟ 11ویں شریف صحابہ کیوں کریں گے؟ 11ویں شریف سرکار کیوں کریں گے؟ یہ تو بعد والے زمانے کی بات ہے. پیران پیر کا دور، پیران پیر کا زمانہ بعد بات ہے. اب قرآن میں وہ ڈھونڈو جو فرائض ہیں، حدیث میں وہ ڈھونڈو جو سنتیں. 11ویں شریف کو فرض کس نے کہا؟ 11ویں شریف کو سنت کس نے کہا؟ اگر 11ویں شریف کو فرض یا سنت کہتا ہے کوئی، تب قرآن و حدیث میں ڈھونڈنے کی بات ہوگی. نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جب یہ بولتے ہو تو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ 11ویں کرنے والا کیا 11ویں کو فرض بولا، سنت بولا، واجب بولا؟ جب اگر ایسا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہے. جب وہ دعویٰ ہی نہیں کرتا تو دلیل کیوں دے بھائی؟ قرآن و حدیث سے. اس قسم کے جاہلانہ گفتگو ہوتی ہے، اس قسم کے بیکار کی بحث ہوتی ہے. ایسے ہی تقلید کے مسئلے پر بھی ہوتا ہے. بولتے لوگ کہ ہم حنفی نہیں، ہم شافعی نہیں، ہم مالکی نہیں، ہم حنبلی نہیں. کیا ہے؟ ہم کتاب و سنت والے ہیں، ہم قرآن اور سنت والے ہیں. ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں. ہم ابو حنیفہ کی بات پر، ہم امام مالک کی بات پر، امام شافعی کی بات پر، امام احمد بن حنبل کی بات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے والے ہیں. یہ جواب ملتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے والے ہو نا. اچھا بتاؤ، کیا اللہ اور اس کے رسول سے ڈائریکٹ تم نے سنا ہے تو عمل کرنا؟ اللہ نے ڈائریکٹ تم سے کہا جو تم کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ تم سے کہا جو تم کر رہے ہو؟ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جتنے اماموں کو نہیں ماننے والے کس کے بولنے پر کر رہے ہیں؟ یہ ان کے علماء کے بولنے پر ہی تو کر رہے ہیں. یہ ان کے استادوں کے بولنے پر ہی تو کر رہے ہیں. کون استاد؟ کل کا کون استاد جس نے 4 کتابیں پڑھی؟ کون استاد جس کو پورا علم نہیں ہے؟ ایسا استاد تمہارا ہے جس کی تقلید تم کر رہے ہو. اور ہمارا استاد امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، لاکھوں حدیثیں یاد تھی. وہ ہمارا استاد ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے. اگر 4 اماموں کی ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم کو یہ 4 امام نہیں چاہیے، ہم کو قرآن اور سنت چاہیے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ 4 امام توریت کی کتاب سے لا کر تمہیں مسئلے بتا رہے ہیں؟ کیا یہ انجیل کتاب سے تم کو سکھا رہے ہیں؟ کیا یہ زبور سے تم کو مسئلے بتا رہے ہیں؟ نہیں. تم جس قرآن کی بات کر رہے ہو اسی قرآن سے یہ 4 اماموں نے مسئلے بتائے. یہ توریت یا زبور یا انجیل یا خود کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں بتا رہے، یہ بھی تو قرآن سے ہی بتا رہے. جس قرآن کی تم بات کر رہے ہو اسی قرآن سے بتایا جا رہا ہے. ان 4 اماموں نے اسی قرآن سے بتایا. جس سنت کی بات کر رہے ہو تم، ان 4 اماموں نے اسی سنت مصطفیٰ سے بتایا. یہ 4 امام کوئی موسیٰ کی تقلید نہیں کروا رہے. یہ 4 امام کوئی عیسیٰ کی تقلید نہیں کرا رہے تمہارے سے. یہ 4 امام کسی اور پیغمبر کی اتباع اطاعت میں نہیں لے جا رہے تم کو.
یہ تو سنت مصطفیٰ کو ہی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، سرکار کی سنت۔ تم جس قرآن کی بات کر رہے ہو اسی قرآن کو ان 4 اماموں نے سمجھایا، تم جس سنت کی بات کر رہے ہو 4 اماموں نے اسی سنت کی پیروی تم کو سکھائی۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی اور دو رائے کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تقلید۔ تقلید کے معنی کیا ہے؟ تقلید کے ایک لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے معنی کہ کسی کے نام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دینا۔ تقلید کے معنی گلے میں پٹا ڈال لینا۔ اس کو کہتے ہیں تقلید لغوی معنی، گلے میں پٹا ڈالے۔ اب اس کی شرعی اصطلاحی معنی وہ ہے شرعی مسائل میں کسی کو سچا اور پکا محقق جان کر اس کی تقلید پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی پیروی کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام ہیں، واقعات ہیں، مقطعات ہیں، متشابہات ہیں، محکمات ہیں۔ اب قرآن شریف آپ کھولیں گے اور کھولنے کے بعد آپ پڑھیں گے مقطعات، الف لام میم، یہ پڑھیں گے نا، طاسین یاسین طٰ کاف یا عین صاد، یہ تو پڑھیں گے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے نیچے ترجمہ نہیں رہتا۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ پڑھ کر یہ سوچیں گے کہ اس کے معنی اور اس کا مفہوم مجھے نہیں معلوم، یہ سمجھ کر آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کے معنی اس کا مفہوم مجھے نہیں معلوم۔ قرآن میں ایک چیز ایسی ہے جس کے معنی اور مفہوم ہم کو نہیں پتا، کیا کریں گے؟ خاموشی سے آگے بڑھ جائیں گے۔ مقطعات ہے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خاموشی سے آگے نہ بڑھیں، تھوڑا رکیں، تھوڑا رکیں اور سوچیں۔ اگر یہ الف لام میم، اگر یہ طٰ یاسین، اگر یہ کاف یا عین صاد میرے لیے نہیں ہوتا تو میرے سامنے بھی لایا نہیں جاتا۔ اگر یہ میرے لیے نہیں ہوتا تو میرے سامنے بھی نہیں لایا جاتا۔ جب میرے سامنے لایا گیا ہے تو پھر میرے کام کی چیز ہے، مجھے یہ سمجھنا ہے۔ اب یہاں کیا سمجھ کر گزرنا ہے؟ خاموشی سے گزرنا نہیں ہے، سمجھ کر گزرنا۔ الف لام میم کے پاس سمجھ کر گزرنا، کاف ہا یا عین صاد کے پاس یوں ہی نہ گزر جانا، سمجھ کر گزرنا۔ تفسیر پڑھنا، اگر اس کے نیچے ترجمہ نہیں ہے تو تفسیر پڑھنا۔ تفسیر میں آپ کو اگر تفسیر نہ بھی ملے تو کم سے کم اتنا جملہ تو آپ کو مل جائے گا کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ کم سے کم تفسیر میں اتنا تو مل جائے گا کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اب یہاں ہمارا
عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ پڑھنے والے کون کون ہے؟ عالم بھی پڑھ رہا ہے، فاضل بھی پڑھ رہا ہے، علماء پڑھ رہے ہیں، مفسرین پڑھ رہے ہیں، محدثین پڑھ رہے ہیں، اولیاء پڑھ رہے ہیں، صدیقین پڑھ رہے ہیں، شہداء پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے اہل علم پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے دانشور لوگ پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے گرامر جاننے والے پڑھ رہے ہیں۔ ساری دنیا پڑھ رہی ہے، شروع سے پڑھتی آئی ہے، آج بھی پڑھ رہی ہے، قیامت تک پڑھتی رہے گی۔ کسی کو پتا نہیں کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، تفسیر میں آپ نے پڑھ لیا یہ کیا ہے، اللہ کے رسول کو معلوم، تو یہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے، اپنا عقیدہ مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھیے، یہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے کہ یہ حروف مقطعات ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والے، یہاں سے یہ شعور لیتا ہوا آگے بڑھنا کہ جو ساری کائنات نہیں جانتی ہے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ لے کر آگے بڑھنا، جو ہر پڑھنے والا قیامت تک پڑھنے والا جس کو پتا نہیں ہے اس کے معنی مفہوم کا، وہ معنی مفہوم مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو وہ علم دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ حروف مقطعات اس کی دلیل ہے، جو کوئی نہیں جانتا وہ اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں روایت آئی، جب حضرت جبریل لا کر کاف ہا یا عین صاد ہمارے نبی کے سامنے پیش کیے، سرکار فرماتے ہیں اے جبریل، اللہ ان حروفوں کے ذریعے مجھ سے کیا بولنا چاہتا ہے میں سمجھ گیا۔ علمت فہمت، اے جبریل میں سمجھ گیا۔ لانے والے جبریل کو خود پتا نہیں ہے یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، سن کر سرکار فرماتے ہیں جبریل میں سمجھ گیا۔ جبریل کوئی پتا نہیں کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ کیا عقیدہ ملا؟ اللہ نے ساری کائنات کو علم دیا ہے مگر اپنے محبوب کو سب سے زیادہ دیا ہے۔ مقطعات ایسے ہی قصص واقعہ، فلاں زمانے میں ایسا ہوا، فلاں زمانے میں ایسا ہوا، فلاں زمانے میں ایسا ہوا، برے واقعات لکھے ہوئے۔ اپنے نصیب پہ ناز کرو، اپنے نصیب پہ ناز کرو۔ قرآن ہم کو ملی اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی سوچا ہوگا نا آپ نے کہ اللہ نے ہم کو سب سے آخر میں کیوں پیدا کیا؟ سب سے پہلے آدم اس دنیا میں بھیجے گئے، آدم سے پہلے ہمارے نبی کا وجود، مگر ہمارے نبی کو آدم سے پہلے بھیجا نہیں، ہمارے نبی کے نور کو آدم سے پہلے پیدا کر دیا مگر بھیجنے میں آخر میں بھیجا، پہلے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ وہ کیوں کا جواب سنیے۔ آدم کو پہلے بھیجا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پیغمبروں کو بھیجتا گیا، بھیجتا گیا، بھیجتا گیا، عیسیٰ تک بھیجا۔ بھیجا آخر میں ہمارے نبی کو بھیجا اور ہمارے نبی کی اس امت کو پیدا کیا۔ کیوں؟ کیوں کا جواب سنو۔ آج ہم قرآن پڑھتے تو ہم سے پہلے والوں کی ہسٹریاں ہمارے سامنے، ہم سے پہلے والوں کے سارے کرتوت ہمارے سامنے۔ موسیٰ کی قوم نے ایسا کیا، موسیٰ کی قوم نے یہ نافرمانی کی، اس پر یہ عذاب آیا۔ صالح کی قوم نے یہ نافرمانی کی، اس پر یہ عذاب آیا۔ شعیب کی قوم نے یہ نافرمانی کی، اس پر یہ عذاب آیا۔
لوط کی قوم نے یہ نافرمانی کی اس پر یہ عذاب آیا، ہود کی قوم نے یہ نافرمانی کی اس پر یہ عذاب آیا۔ ہم سے پہلے والوں کے سب کالے کرتوت ہمارے سامنے آ گئے۔ اب یہ بتاؤ، ہم جو کالے کرتوت کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ کس کے سامنے آئیں گے؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہوگا تو اس نبی کی امت کے سامنے آئیں گے نا۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، رسول ہے ہی نہیں۔ تب ہمارے جتنے بھی نافرمانیاں ہیں وہ کسی کے سامنے جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی پیغمبر ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پر یہ احسان ہو گیا کہ اے امت محمدیہ، سارے پیغمبروں کی امتوں کی نافرمانیاں میں تیرے سامنے ڈال سکتا ہوں، تیری نافرمانی کسی کے سامنے ڈال کر اے امت محمدیہ تجھے شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ تجھ پر میرا احسان ہے، اور یہ احسان صرف اس لیے ہے کہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ کی امت کو رسوا کر سکتا ہوں، میں عیسیٰ کی امت کو شرمندہ کر سکتا ہوں، محمد کی امت کو شرمندہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم پر احسان ہے۔ حاضرین، واقعات ہیں، مخططات ہیں، واقعات ہیں، اور کیا ہے؟ متشابہات ہیں۔ متشابہات بولے تو ملتی جلتی آیتیں۔ چوتھا کیا ہے؟ محکمات، احکامات ہے اللہ کے، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہ احکامات ہے اللہ۔ اب جو مخططات ہیں وہاں سے تو ہم نے حضرت رسول لے کر وہاں سے رخصتی لے لی۔ اب جو متشابہات ہیں، ملتی جلتی آیتیں، وہاں سے بھی ہم نے رخصتی لے لی۔ اور جب واقعات ہیں، ہم نے واقعات پڑھے اور آگے بڑھ گئے۔ اب احکامات آئے، احکامات کی دنیا میں ہم آ گئے۔ اللہ کے احکامات آئے، مختلف قسم کے احکامات۔ قرآن میں واقعہ آیا کسی پیغمبر کا، ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب ہم کو وہاں سمجھانے والے کی ضرورت ہے کیا؟ واقعات پڑھ لیے، سمجھ لیے، لیکن جب احکامات کی بات آئے گی تو یہاں پر سمجھانے والا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ اب قرآن میں کوئی قصہ ہے، ہم نے پڑھ لیا اور آگے بڑھ گئے، ویسا یہ احکامات سن کر تم آگے نہیں بڑھ سکتے نا۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، تب نماز پڑھنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز کیسی پڑھے؟ نماز کیسی پڑھے مولا؟ تو نے قصے بیان کیے، واقعات بیان کیا، میں پڑھ لیا، سمجھ میں آ گیا۔ اب تو فرماتا ہے نماز پڑھو، تب نماز کیسا پڑھے؟ ادھر رسول پاک علیہ السلام نے آواز دی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اے میرے امتیوں، اے اللہ سے سوال کرنے والوں کہ ہم نماز کیسا پڑھیں؟ آؤ میرے امتیوں، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آؤ میں تمہیں نماز پڑھنا سکھاتا ہوں۔ اللہ سے سوال ہوا ہے، اللہ بتا ہم کیسے پڑھیں؟
اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب سے جا کر پوچھ لو کیسی پڑھی، پوچھ لو، اسوہ حسنہ ہے ان کے پاس۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے جا کر سیکھو نماز کیسے پڑھنا۔ اب ہم نے تو رسول کا زمانہ نہیں پایا، تو رسول سے جا کر پوچھے۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو سرکار نے فرمایا میں جیسی پڑھتا ہوں، مجھے جیسا پڑھتا ہوا تم دیکھ رہے ہو ویسی پڑھو۔ صحابہ نے دیکھا، دیکھنے والوں نے بعد والوں سے کہا کہ ہم نے حضور کو نماز ایسی پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بعد والوں نے صحابہ سے سنا، صحابہ کے بعد تابعین سے، تبع تابعین نے سنا، ایسے ہی چلا رہا ہے سلسلہ کہ سرکار نے ایسے نماز پڑھی، سرکار نے ایسے نماز پڑھی۔ قرآن میں آ گیا نماز پڑھو، اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کر بتایا، صحابہ کرام نے دیکھا حضور نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، صحابہ نے دیکھا حضور کیسی پڑھ رہے ہیں، حضور نے پڑھ کر بتایا، صحابہ نے دیکھا اور پڑھا، وہ بعد والوں تک آیا۔ تو کیسے آیا معلوم؟ ایک طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آیا حضور کا، شریعت کے احکام ایک طریقے سے نہیں آئے، 4 طریقوں سے آئے۔ کتنے؟ 4۔ سرکار نے کبھی یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی، سرکار نے کبھی یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی، سرکار نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، سرکار نے کبھی سورہ فاتحہ پیچھے والوں کو پڑھنے کے لیے کہا، پیچھے والوں کو کبھی سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے کہا۔ مختلف مسائل، رکوع اور سجدے کی ترتیب کبھی کچھ سرکار سے ثابت۔ طریقے نماز کے مختلف سرکار سے صحابہ نے دیکھے، اور صحابہ نے بعد والوں کو منتقل کیا، بعد والوں نے وہ 4 طریقے لے لیے۔ انہی 4 طریقوں میں ایک طریقے کا نام حنفی طریقہ ہے، ایک کا نام مالکی طریقہ ہے، ایک کا نام مالکی طریقہ ہے، ایک کا نام شافعی طریقہ ہے، ایک کا نام حنبلی طریقہ ہے۔ یہ 4 ملا کر سنت رسول ہوتا ہے۔ یہ 4 نے کوئی الگ سے تم کو دین اور شریعت نہیں سکھائی، ان 4 نے اللہ کے رسول کے احکام اور سرکار کے قول و فعل آپ تک پہنچا۔ اگر آپ یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھیں گے تو بھی یہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے، یہاں باندھیں گے سنت پر عمل ہو رہا ہے، یہ سب حضور کے طریقے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھنا، ایک طریقے کو اپنانے میں بھلائی ہے، کسی ایک طریقے کو حضور کے اپنانے میں بھلائی ہے۔ کیسے؟ میں نے ایک طریقہ اپنا لیا، ایک طریقے کے اپنانے میں بھلائی ہے میرے لیے۔ ایک ہمارے بھائی نے دوسرا طریقہ اپنایا، اور ایک بھائی نے تیسرا طریقہ اپنایا، اور ایک بھائی نے چوتھا طریقہ اپنایا۔ یہ 4 طریقے کس کے ہیں؟ سرکار کے۔ جب 4 نے 4 طریقے لے لیے تو سرکار کے 4 طریقے جاری ہو گئے۔ اگر 4 نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا
کہ ہم صرف سرکار کا ایک ہی طریقہ اپنائیں گے تو باقی 3 طریقے تو ویسے ہی رہ جائیں گے نا، باقی 3 طریقے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ سرکار کے پورے طریقوں پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر سرکار کے پورے طریقوں پر عمل کرنا چاہتی ہے امت تو پھر 4 طریقوں کو بھی بانٹ لینا پڑے گا۔ حنفی طریقے پر چلے، شافعی طریقے پر چلے، مالکی طریقے پر چلے، حنبلی طریقے پر چلے۔ سرکار کے 4 طریقے جاری ہو جائیں گے، سب مل کر ایک طریقہ اپنائیں گے تو 3 طریقے سرکار کے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ ہم کو کوئی طریقہ اس دنیا میں سرکار کا چھوڑنا نہیں ہے، 4 طریقوں کو جاری کرنا۔ یہی بات، ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ ان 4 اماموں نے اس امت کے ساتھ کوئی دھاندلی یا کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، اپنی زندگیاں اس امت کو سرکار کی سنتیں بتانے میں گزار دی ہیں۔ ان کا احسان ہے ہم پر۔ لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، حقیقت میں وہ محمدی ہے۔ اگر کوئی مالکی کہتا ہے، اصل میں وہ محمدی ہے۔ اگر کوئی شافعی کہتا ہے اپنے آپ کو، اصل میں وہ محمدی ہے۔ اگر کوئی حنبلی کہتا ہے، اصل میں وہ محمدی ہے۔ بس یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی، آپ کو اطمینان دلانا تھا کہ ان بزرگوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو تخلیق ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھے عقیدے اور اچھے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں کے نام بیماروں کے میرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب